گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جانشین امیر اہل سنت صاحبزادہ عطار حاجی عبید رضا مدنی دام القدم القدسیہ کا بہت ہی پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جانشین امیر سنت ہمارے ساتھ ہیں۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم کالز لیں گے، سوالات لیں گے اور اس کے جوابات لیں گے جانشین امیر سنت سے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سے فیض یاب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں میں ایک چیز چاہ رہا ہوں حضور کہ ابتداً ہم اس پر جو ہے وہ بات کریں کہ یقیناً سوال کو جو ہے وہ علم کی چابی بھی کہا گیا ہے، اور سوال کو نصف علم بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ سوال پوچھتے ہیں تو سوال ایسا پوچھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایسی چیز کے بارے میں بتائیں کہ جو دودھ سے سفید ہو اور رات سے زیادہ کیا ہو، سیاہ ہو، یعنی دودھ سے زیادہ کیا ہو، وائٹ ہو، سفید ہو، اور رات سے زیادہ کیا ہو، کالی ہو۔ اور ایسی چیز کے بارے میں بتائیے کہ جو برف سے ٹھنڈی ہو اور آگ سے گرم ہو، یعنی ایک ہی چیز ہے، وہ برف سے ٹھنڈی بھی ہے، آگ سے گرم بھی ہے، رات سے جو ہے وہ کالی بھی ہے، دودھ سے کیا ہے، سفید بھی ہے، بچے اس کو کھاتے ہیں، بڑے اس کو پیتے ہیں، یعنی قبرستان میں وہ رہتی ہے، اور یوں کر کے مطلب وہ بتائیں جی سوال کا جواب دیں۔ یہ سوال کرنے والے نے ایک سوال یہ میں نے کر دیا۔ یہ اس طرح کے سوالات بھی وقتاً فوقتاً کیا ہیں کہ گردش کرتے رہتے ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں۔ اب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ بحیثیت مسلمان، اور مجھے کہنے دیجئے کہ بحیثیت ایک عقل مند انسان آدمی کا جو سوال ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دیکھیں کہ بحیثیت مسلمان ہم پر کئی چیزیں لازم ہیں، کئی چیزیں جو ہے وہ ہمیں اپنانی ہیں، یعنی کئی چیزوں کو ہمیں کرنا ہے، یا کئی کام ہم نے کرنے ہیں، اور کئی کام کو ہمیں چھوڑنا ہے، اور کئی چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض کام کرنا فرض ہے، جن کا کرنا ہے ان میں سے بعض کی کیٹیگری فرض، واجب، سنت، مستحب، اور جن کو چھوڑنا ہے تو اس طرح چھوڑنا بھی جو ہے نا، بعض کا چھوڑنا فرض ہے، بعض کا واجب ہے، اور بعض کا جو ہے وہ مستحب۔ اب یہ ہے کہ اور بعض جو ہے وہ مباح کام ہوتے ہیں کہ کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں، اجر و ثواب کے، اجر و ثواب و گناہ، کہ اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا، اگر وہ کام کرتے ہیں تو ہمیں گناہ بھی نہیں ملے گا۔ اب یہاں بندے کو غور کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان کو کہ میرا جو بھی کام ہو وہ ثواب والا ہو، کوئی بھی ایک اچھی نیت کر لینی چاہیے تاکہ اس پر مجھے ثواب ملے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے نماز کے لیے جاتے وقت کی 40 نیتیں لکھی ہیں، اور انہوں نے بعض بزرگوں کا حوالہ بھی دیا ہے ٹھیک کہ نیتیں زیادہ ہونی چاہیے۔ تو مومن جو وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ اب یہ جو آپ نے کہا نا کہ رات سے زیادہ سیاہ، رات سے زیادہ کالی تو دودھ سے زیادہ سفید، تو کیا وہ شے سے زیادہ میٹھی تو برف سے ٹھنڈی تو آگ سے گرم، ٹھنڈی تو آگ سے زیادہ گرم، اور
بچے اس کو جو ہے وہ پیتے ہیں, بڑے اس کو کھاتے ہیں, تو اب پتہ نہیں کیا کیا کچھ. تو کیا کہ ایک پلیٹ میں 12 چمچے, تو ایک پلیٹ میں 3 چمچے, یہ اس طرح کے مختلف سوالات ہوتے ہیں. تو اب یہاں یہ دیکھا جائے گا جو کہ یہ سوال بعض اوقات تو یہ سوال کرنا اگر ثواب کی نیت ہوگی تو اسے ثواب بھی ملے گا. اب جیسے بندہ ڈرائیو کر رہا ہے, تھکا ہوا ہے, اب جو اس کے برابر میں اس کو گاڑی چلانا نہیں آتی, اب جگہ بھی ایسی ہے جو راستہ ہے کہ وہاں یہ روک نہیں سکتا گاڑی, جانا بھی ضروری ہے. تو اب اگر ایسی کنڈیشن میں وہ اگر اس طرح کے سوالات کر کے اس کو اگر مصروف کرتا ہے, اس کو الجھاتا ہے, نیند اڑاتا ہے, اب اگر اس نے ثواب کی نیت کر لی تو اسے ثواب ملے گا, ورنہ اس طرح کے سوالات جو نہیں یہ فضول میں آئیں گے. ہاں اگر یہ ہے کہ وہ فریشنس چاہیے, یا یہ کہ چونکہ اس سے بعض ہو گئے نا وہ بچوں سے اس طرح کے سوالات کرنے سے ذہانت کا بھی پتہ چلتا ہے, بچہ تھوڑا سوچتا ہے, غور کرتا ہے, تو یہ ذہانت کا بھی پتہ چلتا ہے. اب اگر یہ نیتیں ہیں نا, دیکھیں ہمیں پہلے اپنی نیت دیکھنی کہ سوال کیوں کیا ہے. صحیح, کیا آگے سامنے والے کی تعجیز کے لیے کیا ہے, یعنی سامنے والے کو عاجز کرنے کے لیے کیا ہے, یا کس لیے کیا ہے, صحیح, تو پریشان کرنے کے لیے کیا ہے, یا کیوں کیا ہے. انما الاعمال بالنیات. تو اب بندے کی نیت دیکھنی ہے, نیت کیا ہے. اچھا ایک تو یہ سوالات کا معاملہ ہوا. خیر ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان اگر کسی سے ملاقات ہو, کچھ بھی ہو, تو ہم زیادہ تر جو نا وہ دینی سوالات کے حوالے سے کلام کریں, یا اگر آپ اور کوئی واقعہ بھی سنا دیں یا کوئی بھی ایسی بات کریں یا کوئی بھی ایسی چیز لائیں تو اس میں جو نا دینی مسائل لے کر آئیں. تو اس طرح کر کے جو ہے وہ یوں ترکیب کریں. تو جیسے آپ کو تجربہ ہے کہ ہم جیسے وہ بعض اوقات جیسے جاتے ہیں تو مدنی کسوٹی جو ہوتی ہے اس میں کیا وہ بعض اوقات دینی مسائل بھی آتے ہیں, سبحان اللہ, یا کوئی نہ کوئی واقعہ آ جاتا ہے, جی بالکل, یا کوئی نہ کوئی عقیدے کا بیان ہو جاتا ہے. الحمدللہ. تو یوں کرے تو مدینہ اس سے یہ کہ فریشنس بھی ہو جائے گی اور معلومات بھی ملے گی, علم بھی حاصل ہوگا. مرحبا. آپ کی ساری بات کو جو لب لباب میں سمجھاؤں, جسے اگر سمرائز ہم کریں تو کیا یوں کر سکتے ہیں کہ سوال بندہ وہ کرے کہ جس کے جواب سے اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ملے, چاہے دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ملے, دینی اعتبار سے فائدہ ملے, علم کے اعتبار سے فائدہ ملے. سوال فضول, محض فضول سوال نہیں ہونا چاہیے. بالکل, ہاں یہی نتیجہ یہی نکلا. صحیح, وہ نا کہ ہر وہ بات فضول ہے جس کا نہ دین نہ دنیا کا فائدہ ہو. صحیح, یہ فضول بات کی تعریف یہ ہے. ٹھیک ہے جی. ناظرین کیا کہہ رہے ہیں, اس طرح بھی چلتے ہیں جی. کیا ٹانگیں ہلانا شیطان کا طریقہ ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. ٹانگیں ہلانا شیطان کا طریقہ یہ کہیں پڑھا یا سنا تو نہیں ہے, البتہ یہ ہے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر چھڑی ہلانا, اسے جو ہے وہ تکبر کی علامت کہا گیا ہے, متکبرین کا طریقہ, یعنی تکبر کرنے والوں کا طریقہ جی. تو اس سے بچنا چاہیے. یہ بھی ایک مخصوص سینیریو کی بات ہے. بالکل بات ہے جی. بالکل, اب مخصوص جی جو بھی اس کو کیفیت ہوگی. اور صحیح, تو خیر باقی تو ایسا کوئی, ورنہ تو ایسا کوئی ہے نہیں. صحیح. یہ آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کے بارے میں کہ جس دیکھیں نا آپ ایسے ایک بندہ جیسے کوئی بیٹھا ہوا اگر کسی نے جو ہے نا ٹانگیں ہلا ہی رہا ہے, آپ اس کو بولیں بھائی یہ تو شیطان کا کام ہے. یہ اس مینٹیلٹی یا اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگوں کے لیے آپ جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ جس کو دل چاہا شیطان کا کام بنا دیا, جس کو دل چاہا جو ہے وہ صحیح کام بنا دیا, جس کو دل چاہا الٹا بنا دیا. اب دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں شیطان کا کام کہنا, شیطان ہے اللہ تبارک و تعالی کا باغی, اپنے رب کا باغی, ٹھیک ہے, اور ذرا کہ یہ راندہ ہوا ہے, مرتد ہے, ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا. تو اب شیطان کا کام کہنا, نتیجہ کیا نکلا, اللہ تعالیٰ کا مخالف, گناہ, نتیجہ یہی نکلا نا. تو اب کسی کو انہیں گناہ گار کہنا, شیطان کا کام کہنا, یا ثواب کا کام نہ بھی ہو تو ثواب کا کام کہنا, تو ذرا یہ ایک طرح سے جو ہے نا وہ بالکل ایک خطرناک بات ہے کہ جو چیز اللہ و رسول نے جن چیزوں سے منع نہیں فرمایا, تو آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو شیطان والا کام بولیں. جس چیز کو اللہ و رسول نے جس پر ثواب کا نہیں فرمایا,
ثواب کا وعدہ نہیں فرمایا، ثواب کا نہیں فرمایا، ثواب کی بشارت نہیں دی، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ جو اس پر ثواب کی بشارت دے دیں؟ اپنے اٹکل پچو سے بنا کے اٹکل پچو سے نہیں دے سکتے۔ ہائے ہائے۔ لہذا کوئی بھی ایسی بات ہو جی تو علماء کرام سے پوچھ لی جائے، مدینہ مدینہ، پھر اس کو آگے بڑھایا جائے، مرحبا، ورنہ آپ کے سامنے کوئی بات کرو تو وہیں دفن کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ ایسے سوال اس طرح کی گفتگو کرنے والے کو اگر سمجھانا ہو تو کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ اب دیکھیں اس میں یہی کہ اگر آپ سمجھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، چونکہ سامنے والے کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کس طریقے کا ہے، کس طرح کا ہے۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ ایسوں کو اگر سمجھا نہ جو نا بعض اوقات رسکی ہوتا ہے، صحیح کہ چونکہ وہ پھر بعض اوقات جو ہے وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، صحیح، کفر کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ اب اس پر کنڈیشن ہے کہ کیسا بندہ ٹھیک ہے، قبول کرنے والا ہے یا نہیں، وہی کہ آپ کا جو ظن غالب کیا ہے صحیح کہ میں بتاؤں گا تو مان لے گا تو واجب ہے، صحیح، اچھا اگر میں بتاؤں گا اور یہ نہیں مانے گا تب بھی کہنا مستحب رہے گا، نیکی کی دعوت۔ اچھا یہ کہ میں بتاؤں گا تو یہ مجھے مارے گا، اب یہ دو صورتیں ہیں کہ اگر وہ مار میں برداشت کر لوں گا تو بھی افضل یہی کہ وہ بتائے، اگر یہ مار میں برداشت نہیں کر سکوں گا تو پھر یہی کہ وہ خاموش رہے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ کون؟ فلاں کام میں کر لوں گا باقی اللہ مالک ہے، یہ کہنا کیسا؟ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ مراد یہ ہے کہ بھائی میں اللہ کی عطا سے ہی جو فلاں کام کروں گا، باقی اللہ مالک ہے، پورا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، یعنی میں جو وہ اس کام کی کوشش کروں گا، صحیح باقی اللہ مالک ہے، صحیح، ہوا نہ ہوا تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے، واہ کوئی جی، حرج نہیں اس میں۔ سبحان اللہ، مرحبا جی۔ میرا سوال یہ ہے، کیا انسان کی روح ہمیشہ قبر میں رہتی ہے؟ اس میں دیکھیں مختلف صورتیں ہیں کہ بعض کی روحیں جو وہ قبر پر رہتی ہیں، کافر کی روح جو ہے بعض کی قبروں پر قید ہوتی ہیں کہ وہ وہاں سے ہل نہیں سکتی، کہیں جا نہیں سکتی۔ بعض کی روحیں جو وہ نا چاہے برہوت ایک کنواں ہے وہاں ہوتی ہیں۔ بعض کفار کی روحیں جو وہ سجین میں ہوں گی، صحیح، بعض کی روحیں جو وہ ساتوں زمین کے نیچے قید ہوتی ہیں۔ خیر کافر کی روحیں جہاں بھی ہوتی ہیں نا وہ قید ہی ہوتی ہیں، اور مسلمان کی روحیں بعض کی جو ہے وہ قبروں پر ہوتی ہیں، بعض کی جو ہے وہ پہلے آسمان پر ہوتی ہیں، بعض کی دوسرے آسمان پر، بعض کی تیسرے پر، بعض کی چوتھے پر حسب مراتب، اور بعض کی جو وہ اعلی علیین میں ہوتی ہیں۔ اللہ اللہ، امیر سنت ایک شعر ہے نا، سبحان اللہ، اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی، اللہ روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ خاتم النبیین۔ جی۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر کسی شخص کو ایک ایسا سفید داغ ہو جو لوگوں کو نظر بھی آتا ہو تو کیا وہ مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر خالی سفید داغے سے کوئی مواد وغیرہ نہیں نکلتا، نہ ہی کوئی سے بدبو وغیرہ آتی ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ امامت بھی کر سکتا ہے، مسجد میں جا سکتا ہے، کوئی اسے نہیں روک سکتا۔ ٹھیک، بالفرض اگر سے مواد بھی اگر نکلتا ہے، کچھ نکلتا بھی تو وہ بھی دیکھا جائے گا کس حد تک نکلتا ہے۔ خالی اگر چمکتا ہے، جیسے ہمیں سوئی لگی کسی کو اور خون نکلا معمولی سا، مکھی کے سر کے برابر خون نکلا، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ پاک ہے، چونکہ ناکے سے وضو نہیں ہے نا، جو ناکے سے وضو نہیں ہے، یعنی وضو توڑنے والا نہیں ہے، تو یہ بھی پاک۔ صحیح، اب ایسی حالت میں مسجد میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نماز پڑھنے کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ ایک مفتی صاحب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نماز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نماز وہ بالکل ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، ہماری طرح جو نا جلدی جلدی نہیں پڑھتے تھے۔ وہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میری جو ہے نا وہ 4 رکعتیں ہوتی تھی، جبکہ سیدی اعلیٰ حضرت کی 2 رکعتیں ہوتی تھی، یعنی اتنا فرق ہوتا تھا۔ اللہ، یہ واقعہ اللہ والوں کی نماز ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، تو خیر ہمیں بھی جو ہے وہ نماز
ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اب کیا کہیے کہ بعض کو تو نماز جو ہے وہ آتی ہی نہیں، مسائل ہی نہیں پتہ۔ یہ ایک عوام میں مشہور ہے کہ وضو جوانوں جیسا اور نماز بوڑھوں جیسی، یعنی وضو جوانوں جیسا یعنی بس جلدی جلدی کر لیں وضو، اور نماز بوڑھوں جیسی۔ تو نہ تو وضو جوانوں جیسا درست ہے، نہ ہی نماز بوڑھوں جیسی درست ہے۔ صحیح۔ تو وضو بھی جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر ہونا چاہیے، اس میں اتنی اسپیڈ نہ ہو کہ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے وہ رہ جائیں۔ صحیح۔ اسی طرح نماز جو ہے وہ اتنی ہی بندہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ رک رک کر بوڑھوں کی طرح پڑھے کہ جو اگر دیکھ رہا ہو تو وہ یہ سمجھے کہ یہ بیچارہ بیمار ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، چست ہو کر کرے، صحیح، بالکل فریش ہو کر کرے، اور دل لگا کے۔ اور دل لگا کر، ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ اس طرح عبادت کرے۔ مدینہ مدینہ، مرحبا۔ نماز اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ الکریم اس دور میں بھی اس کی ترکیبیں موجود ہیں۔ الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی جو ہے وہ نماز سیکھنے کا کورس کراتی ہے، 7 روزہ نماز کورس۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ہر مہینے کی جو ہے وہ بعض جگہ پہلی اور بعض جگہ 13 تاریخ جو ہے وہ یہ 20ویں ماہ کی، تو اس میں جو بھی دعوت اسلامی کے جو فیضان مدینہ نا مدنی مراکز، بعض مدنی مراکز، تو وہاں یہ کورس ہوتا ہے۔ جیسے فیضان مدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز، یہاں پہ بھی یہ کورس ہوتا ہے۔ فیصل آباد یہاں پہ بھی یہ کورس ہوتا ہے۔ مہینے میں تقریباً 2 کورس ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو ان میں جو ہے نا وہ داخلہ لیجئے، ان میں آئیے اور نماز سیکھ لیجئے۔ مدینہ مدینہ، مرحبا۔ جی، کیا مرغی اذان دینے لگ جائے تو اس کے انڈے یا گوشت کھا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ سنا ہے بعض لوگوں کا ہے یہ نظریہ کہ مرغی اگر اذان دے تو معاذ اللہ یہ بہت غلط ہے، یہ نحوست والی مرغی ہے، اس کو ذبح کر دینا چاہیے، تو اس کو مار دینا چاہیے۔ جی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام میں بدشگونی لینا منع ہے، لہٰذا اس کا انڈا بھی کھایا جائے گا اور اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ذبح کرنا اس کی تو اجازت نہیں ملے گی، ورنہ میں تو مطلقاً عرض کروں کہ گوشت اس کا کھا سکتے ہیں، وہ ذبح کر سکتے ہیں، ٹھیک، انڈے وغیرہ کھا سکتے ہیں، پال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ صحیح، مرحبا۔ اب چونکہ بعضوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ کوئی کالی بلی آگے سے گزر گئی تو اب جو ہے نا راستہ تبدیل کر دینا ہے کہ ورنہ نقصان اٹھائیں گے، الٹی آگے کا پھڑکی جی، تو اب جو ہے نا کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اسلام نے بدشگونی سے منع فرمایا ہے، جی بالکل، بدشگونی کرنا حرام ہے، اچھی بات ہے۔ بدشگونی کرنا، بدشگونی لینا حرام ہے۔ جی درست، اللہ ہمیں سے محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ۔ اس کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے بدشگونی، تو اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کو اچھی معلومات ملے گی۔ مرحبا۔ جی، شہزاد حضور کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، بعض عامل حضرات کو اگر کسی کا نام بتایا جائے تو اس کے نام کے ہندسے نکال کے بتاتے ہیں کہ یہ آدمی برا ہے یا اچھا، حتیٰ کہ وہ یہاں تک دعویٰ کر دیتے ہیں کہ اس کی شادی ہوگی یا نہیں۔ کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے؟ اور شہزاد حضور میرے لیے دعا فرما دیے گا۔ اللہ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ امین۔ ایسا کرنا جو ہے نا، یعنی اس طرح کے عامل سے پوچھنا اور عامل کا یہ بتانا، دونوں غلط ہے، دونوں ناجائز ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہ بدقسمتی ہے کہ ایسے عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس جانا اور ان کی بات کا یقین کرنا، اب ظاہر ہے کہ اس سے جو نا اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس عامل کی۔ اب بعض اوقات عامل کو اپنا نہیں پتا ہوتا تو دوسروں کی کیا بتائے گا؟ وہ تو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں آگے مالدار بنوں گا نہیں بنوں گا، میں کب تک فٹ پاتھ پہ بیٹھا رہوں گا، کم از کم گرمی میں پنکھا تو ہونا چاہیے، اس کو اپنا ٹھکانا ہی نہیں، دوسروں کی قسمت کیا بتاتا ہے۔ اور عامل تو پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں حضور، عامل بھی تو عمل سے ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب جو ہے وہ اب کسی اس طرح کے عامل نے جو نا وہ بتا دے تمہاری شادی نہیں ہوگی، اب یہ بیچارہ ایک تو یہ کہ ٹینشن میں رہے گا میری شادی نہیں ہوگی، شادی نہیں ہوگی۔ اچھا، اب شادی اب ہو گئی اس کی، تو اب اس عامل پہ کیا گزرے گی؟ اس کو کیا پتا اس پہ کیا گزرے گی؟ اس نے تو بتا دیا، اس نے جو پیسے لینے تھے لے لیے، یہ اپنے رستے پہ، یہ اپنے رستے، وہ پیسے لے کر خوش ہو گئے، یہ خبر سن کے پریشان ہو گیا، یہ اپنے رستے پریشانی پہ چل رہے، وہ اپنی خوشی پہ چل رہے کہ اس نے کما لیا۔
اچھا بعضوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے نا وہ فلاں بندہ کہاں ہے تو زندہ ہے مر گیا، تو یہ بتا نہیں وہ مر گیا. ایک اس طرح کا واقعہ، ایک بندہ گیا اور اس نے کہا کہ میرا دوست وہ نہیں مل رہا، تو ذرا چیک کرو نا وہ کہاں ہے یا کیا ہے. وہ سامنے نے کہا وہ تو انتقال کر گیا ہے. اچھا سر ابھی میں اسے مل کے آ رہا ہوں، تو زندہ ہے. تو یہ بس اس طرح کے بیچارے، اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. یہ پوچھنے والوں کے اوپر بھی ایک بات ہوتی بالکل. ہے. یہ آپ دیکھیں ایسا کہ لالچی ہیں تو لوٹنے والے بھی ہیں. جب تک یہ لالچی لالچ میں رہے گا تو لوٹنے والا جو ہے نا جی وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی شکار جو ہے نا وہ تیار بالکل ہوتا رہے گا. تو یہ ہمیں بھی اس بات کا شعور جو ہے یہ بیدار کرنا ہوگا، اور اپنے ذہن کے اندر ایک جو ہے وہ تقوی کا تصور بھی جو ہے وہ لانا ہوگا، توکل کا تصور بھی جو ہے وہ جمانا ہوگا، اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. جبھی تو کوئی سیدھے رستے پر آئیں گے سب. بالکل. ہم اگر ایسوں کے بعد جانا چھوڑ دیں نا، ہماری قوم جانا چھوڑ دے، ان سے پوچھنا چھوڑ دے، آٹومیٹکلی یہ وہ بھی سدھر جائیں گے. اب کوئی ہاتھ تو نہیں رہا، دکان لگانے کا فائدہ کیا، اب ہم کچھ کاروباری کر لیں. مدینہ مدینہ. اس میں حضور ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ بھی ہے کسی سے اسی طرح کے جو کام کرتے ہیں اور پھال نکال رہے ہیں اور اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم تو دیکھیں یہاں بیٹھے لوگوں کو امید دلا رہے ہیں. ہمارے پاس لوگ جو ہے وہ مایوس ہو کر کے آتے ہیں اور ہم ان کو کیا کرتے ہیں، ان سے پیسے لے کر ان کے دل میں ایک امید جو ہے یہ جگا دیتے ہیں. تو ہم تو دیکھیں کتنی موٹیویشن دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ مایوس نہ ہوں. اور کیا کہیں گے اس پر؟ نہیں یہ ایسی امید کیسی دلانا کہ ایک بندہ غریب آیا آپ کے پاس، کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے اس کے پاس، مقروض ہے، اب آپ نے اس سے جو نا وہ پیسے دینے کے بجائے آپ نے تو اسے پیسے لے کر اس کو امید دلائی. تو یہ کیا امید ہے؟ اللہ جو اس کے جیب میں تھا وہ بھی لے لیا آپ نے، یہ کون سی امید ہے؟ درست فرمایا. ٹھیک بات ہے. اس سے ایک بات جو سیکھنے کو ملی حضور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی جو غلط چیزیں ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے کی بجائے ان کو جو ہے وہ منیمائز کرے زندگی سے، ان کو ختم کرے تاکہ اچھائی کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھائے. بالکل. اگر آپ نے امید دلانی ہے تو ٹھیک ہے، آ جائیں مسجد میں، آ جائیں مسجد میں دلائیں امید. کوئی آئے نمازی کو پریشان ہو اس کو امید دلائیں. اچھا اگر آپ نے امید دلانی ہے تو بغیر پیسوں کے دلائیں. پیسے کیوں لیتے ہیں؟ اپنا بھی تو گھر چلانا ہے نا جی. یہ بات آ گئی نا، اپنا بھی تو گھر چلانا ہے. اس تو اصل تو یہ ہے نا کہ آپ نے اس کو پیشہ بنا لیا ہے. اصل تو پھر اپنا گھر چلانا ہی ہوا نا. اصل تو یہ امید تو بس خالی جو نا وہ دکھاوا ہے. تو امید تو ہے ہی نہیں، اصل تو اپنا گھر چلانا ہے. درست فرمایا. ٹھیک ہے. اللہ محفوظ رکھے. آمین. اللہ پاک ہمیں نا امیدی سے بجائے، مسلمان کو ویسے بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. بالکل. کیوں نا امید ہو؟ اللہ ہے سننے والا، سمیع ہے، بصیر ہے، بلکہ علیم بذات الصدور ہے. بالکل. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو ہونا چاہیے مایوس؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. سبحان اللہ. خیر یہ آیت کریمہ تو اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جی. اگر کوئی گناہ وغیرہ کر بیٹھے، ایسے عامل کے بعد کوئی گناہ کر رہا ہے تو یہ کیا کریں گے؟ ابھی اس سے ہی پیسے لیں گے نا توبہ کرانے کے. اب سے پیسے لیں گے، پیسے ہو تو کوئی بھی نہیں، فیس تو دیکھیں دینی پڑے گی نا جی. وہی نا، پیسے لے کے توبہ کریں گے یا اس کو توبہ کا بولیں گے، کیا کریں گے؟ نہیں توبہ کا تو ادھر کام ہی کوئی نہیں ہوتا جی. توبہ کا تو سمجھ لیں یہ ادھر کام جو طوطا فعال ہے یا اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، توبہ کی تو اس میں بات ہی اللہ ماشاء اللہ کوئی کہتا ہو کسی کو توبہ کرنے کا بھی، وہ بھی پتہ نہیں اپنا حال کیا ہوگا توبہ کی. اس کو آنے والے کو حاجت ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو زیادہ حاجت ہے؟ اس پر بھی غور کرنے کی ایک حاجت ہے. بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آمین. یعنی جب آپ نے اس کو توبہ نہیں کرانی، جی، آپ نے اس کو نماز کا نہیں کہنا، جی، نیک کام کا نہیں کہنا، گناہوں سے بچنے کا نہیں کہنا، تو پھر امید سے کیا مراد ہے؟ وہ امید تو ہے نا، جنت کی امید دلانی چاہیے، اللہ کی رضا کی امید دلانی چاہیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی امید دلانی چاہیے. پھر کیا امید؟ دنیاوی امید جو دلانی ہے وہی پیسے لے کر،
یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا کہ پیسے لے کر امید دلاتے ہیں اسے پریشان کرتے ہیں. پریشان ہی کرتے ہیں. اور کیا, ایسی بات ہے. ایک تو پہلے بے روزگار اوپر سے اسے پیسے اور لے لیے. بالکل. چلیں آگے چلتے ہیں. جی حضور میرا سوال یہ ہے کہ اکثر کچھ لوگ عرض کرتے ہیں کہ یہ جو نمک گر جاتا ہے کہتے ہیں یہ قیامت والے دن اپنی آنکھوں کی پلکوں سے اٹھانا پڑے گا, تو یہ کیا درست ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. نہیں, اس کا بھی نہ کوئی سنا ہے نہ پڑھا ہے, یہ بالکل بس یہ عوامی باتیں ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ نمک اگر گر جائے تو خراب نہ ہو تو اٹھا کے استعمال کر لیں. صحیح. کہ کوئی بھی چیز دانہ وغیرہ بھی گر جائے تو دستر پر اگر گر جائے تو اسے اٹھا کر استعمال کر لینا چاہیے, ضائع نہیں کرنا چاہیے. البتہ اگر ہمارے استعمال کے قابل نہ رہا, اب جیسے ایسی میلی جگہ کوئی اس طرح کی جگہ ہے تو اب بھی جو ہے سو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس سے جو وہ یا تو چونٹیوں کے لیے رکھ دینا چاہیے یا پھر پرندوں کے لیے رکھ دینا چاہیے, ڈسٹ بن میں نہیں ڈالنا اناج ہے نا. اچھا حضور یہ فرمائیے کہ ناپاک کپڑے ہیں, اگر ان کو صابن سے دھو لیا جائے تو کیا یہ پاک ہو جائیں گے؟ دیکھیے, ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے صابن ضروری نہیں ہے. البتہ اگر نجاست ایسی ہے, اب جیسے یوں سمجھے کہ مردار کی چکناہٹ ہے تو اب وہ چکناہٹ ہے اس کو تو ہٹانا ضروری ہے. صحیح. اس کا ہٹنا ضروری ہے کیونکہ یہ اس کا عین ہے نا, اس کا اثر ہے, یہ جینون اثر, اوریجنل اثر بولیں, جینون بولے, جو بھی بولیں, اس کا اثر ہے مین چکناہٹ, اس کا ہٹانا ضروری ہے. اب اس کے ہٹانے کے لیے تو صابن استعمال کرنا پڑے گا. صابن استعمال کریں یا کوئی بھی کیمیکل, مٹی وغیرہ, جو بھی کوئی بھی ایسی چیز آپ نے استعمال کرنی ہے. البتہ اچھا ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اب اگر تیل جو ہم کھاتے ہیں یا گاڑی میں ڈالتے ہیں آئل, اس پہ اگر کوئی نجاست چلی گئی, اب یہ پورا تیل لکوڈ ہے نا, یہ ہو گیا ناپاک. اب اگر یہ تیل اگر کسی کپڑے پر گر گیا, اب اس کپڑے کو پاک کرنے کے لیے اس کی چکناہٹ ختم کرنا یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ عین نجاست نہیں ہے. اب کیا ہے کہ اسے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے اگر چادر کا جیسے کونا یا یہ حصہ جیسے خدا نخواستہ ناپاک ہو گیا, یہاں کچھ نجاست لگ گئی, اب یہ کہ اس کو نل کے نیچے رکھ دیا, اب اس کو اس طرح ملتے. اب یہ کہ جب گھمانے غالب ہو گیا کہ اب نجاست چلی گئی, زائل ہو گئی, اب یہ پاک ہو گیا. اب یہ جو میں نے طریقہ بتایا اس میں یہ ہے کہ وہ نجاست بھی جیسے پیشاب وغیرہ جو نظر نہیں آتی وہ بھی اس طرح پاک ہو جائے گی. البتہ وہ نجاست جو نظر آتی ہے جیسے گوبر وغیرہ ہو گیا, تو ان کا جو ہے نا وہ یہ جو بھی ہے کیا کہتے ہیں ان کا مواد, جی, اس کا ہٹنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بندہ کہے کہ نہیں میرا گمانے غالب ہو گیا کہ اب یہ نجاست ختم ہو گئی ہوگی, جبکہ وہ چمک رہے سب کو نظر آ رہا ہے, تو یہ نہیں ہوگا, اس کو ہٹانا ضروری ہے. الٹی وغیرہ ہوگی, وومیٹنگ, اس کا بھی یہی ہے کہ سب یہ ہٹانا ضروری ہے. تو یہ وومیٹنگ وغیرہ اس کا اگر کرنا ہو نا پاک, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ خشک ہو جائے نا اس کو فوری سے خرچ دینا چاہیے, پہلے اس کو خرچ دیں, ٹھیک, پھر اس کو اس طرح پاک کریں. صحیح. یا یہ ہے کہ جب یہ تازی ہے تو فوری سے دھو ڈالیں. مگر یہ کہ یہ کپڑا الٹی والا کپڑا جو نا وہ تھوڑا یوں ہے کہ اگر اس کو یوں مڑوڑ دیا, یوں گھما پھرا دیا, اب جو ہے کہ وہ نجاست کے عین, چونکہ وہ ذرات بھی عین نجاست ہے نا, وہ بھی اندر رہ سکتے ہیں. تو یہ پورا پلین ہونا چاہیے. تو خیر خرچنے میں عافیت ہے, ہر طرف سے خرچ دیا دونوں طرف سے کپڑے کے, اور اب جو ہے وہ دھو لیا. اب یہ کہ ایک تو یہ کہ اگر کپڑے میں ایک جگہ پہ اگر لگی تو اس طرح, اب مختلف حصوں پہ لگ گئی تو اس کا یہ بھی طریقہ ہے کہ پانی کی بالٹی میں ڈال دیا کپڑا, اب یہ کہ نل کھول دیا, مگر یہ کہ وہ اس پانی کے چھینٹے ہماری طرف نہ آئے, کیونکہ یہ چھینٹے اڑ کر آئیں گے تو یہ ناپاک ہیں, کیونکہ ابھی بالٹی بھری نہیں ہے اور چھلکی نہیں ہے. اب یہ کہ وہ نل کھلا رہے اور کپڑا جو ہے نا وہ اندر دبا ہوا ہونا چاہیے کہ یہ بلبلا نہ بنے, اس کا یہ دبا ہوا ہو. اب چاہے ہاتھ سے اس کو دبائیں یا یہ کہ کسی پلاسٹک کی اسٹک وغیرہ سے. اب یہ ہے کہ پانی اگر چھلک گیا اور گمانے غالب ہے کہ اب یہ بہا کے لے گیا, اب یہ پاک ہو گیا کپڑا. دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ تیسرا طریقہ کہ واشنگ مشین نے کپڑا ڈال دیا, اوپر سے پانی آ رہا ہے اور اس کو جو ہے نا ویسٹیج نکاسی اس کی وہاں سے نکل رہے,
اب یہ مائی جاری ہو گیا کہ اوپر سے آ رہے ہیں نیچے سے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے پاک کرنے کا. صحیح. لیکن یہ جو آپ نے صورت ایک بتائی ہے کہ مختلف جگہوں پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو بالٹی میں ڈال دیں، بالٹی میں ڈال دیں یا واشنگ مشین میں ڈال دیں. جی، لیکن اس کو اگر پھر بھی نجاست تو ویسی کی ویسی لگی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسے، پھر بھی نہیں، نجاست اگر اس کا مین اثر موجود ہے پھر تو یہ پاک نہ ہوئی. پھر نہیں پاک ہوگا. صحیح. جیسے خون ہے، جی خون کا رنگ نظر آ رہا ہے، جی اب یہ پاک نہ ہوا. البتہ اگر کوشش کی، اب اگر یہ نہیں جاتا تو یہ معاف ہے. ٹھیک ہے جی. کال. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ہماری آنکھیں بند ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ 3 مسافر ہیں، وہ کسی گاڑی میں بیٹھے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈرائیور ماہر ہے، خطرناک سے خطرناک راستہ ہو وہاں یہ گاڑی پار کرا دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ جو 3 مسافر ان کو نیند آ رہی ہو تو کیا کریں گے؟ سو جائیں گے. ایسی بات ہے. یار یہ ڈرائیور جو ہے یہ قابل اعتبار ہے، وہ زبردست ڈرائیور ہے. ہاں سو جاتے ہیں، وہ ان کو پہنچا دیتا ہے. تو امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت تو ہماری آنکھیں بند ہیں، انہوں نے جو بھی لیا ہے وہ قرآن و حدیث سے لیا ہے، تو انہوں نے جو فرمایا وہ حق ہے، تو ان پر ہماری آنکھیں بند ہیں. ان کے قول پر نہ تو ہمیں کوئی شبہ ہے، یعنی نہ تو ہمیں کوئی شبہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ نہیں ان کا کوئی قول غلط ہو سکتا ہے، نہیں، بس ان پر ہماری آنکھیں بند ہیں. انہوں نے جو بھی فرمایا وہ حق فرمایا، صحیح فرمایا. اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام محمد، ہم کیا کہتے ہیں؟ ان پر ہماری آنکھیں بند ہیں، انہوں نے جو بھی فرمایا حق فرمایا. اور بھی بزرگان نے دین ہم یہی کہتے ہیں انہوں نے جو فرمایا حق فرمایا. تو سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کہتے ہیں ان پر ہماری آنکھیں بند ہیں، انہوں نے جو فرمایا حق فرمایا. ہم سیدی اعلیٰ حضرت کو ولی مانتے ہیں، صحیح، نبی نہیں مانتے. ٹھیک. تو یوں ان پر ہماری آنکھیں بند ہیں. مرحبا. سبحان اللہ. امیر سنت نے کیا خوب بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی منقبت لکھتے ہوئے، واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، غوث اعظم کی آنکھ کا تارا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. اسی کے اندر ایک شعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ اللہ تبحر علمی اب بھی باقی ہے خدمت قلمی، اہل سنت کا جو ہے سرمایہ، واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. حضور یہ فرمائیے رات میں کنگھی کر سکتے ہیں یا ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ سوال ہے. جائز ہے، حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح. جنتی لوگ آپس میں ملیں گے تو کس طرح ملیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ جو روایتوں میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ جنتیوں کے پاس سواریاں ہوں گی، واہ، تو وہ سواریاں جو وہ انہیں اڑا کر لے جائیں گی. اللہ اللہ. نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا گرنے کا، اور نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی، نہ ہی وہ سواری کو اٹھنے کا کوئی ڈر ہوگا کہ میں گر جاؤں گا یا کچھ. جمپنگ بھی وہ بھی نہیں. نہیں. بس چونکہ جو وہاں کی جو نعمتیں ہیں نا، وہاں کی وہ چیزیں اور نعمتیں ہیں، اس کا دنیا میں تصور نہیں کیا جاتا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں نصیب کرے اپنے حبیب کے طفیل. آمین. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. حضور یہ فرمائیے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اچار کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، اور اچار کی کپنی جو ہے وہ اسمیل ہوتی ہے، کپنی خوشبو ہوتی ہے، اور بعض کا جیسے کھانا کھایا، جیسے مختلف اداروں میں بریک ٹائم ہے، 12 سے 1 تک بریک ٹائم ہے، یا 1 سے 2 تک جو ہے بریک ٹائم ہے، اور اسی بریک ٹائم میں پہلے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد پھر نماز پڑھیں گے. تو اچار کھایا کسی نے اور پھر کلی وغیرہ کی، وضو کر لیا، لیکن وہ اچار کی اسمیل کبھی تو منہ سے بھی آ رہی ہوتی ہے، اور اگر ہاتھ اچھے طریقے سے نہ دھوئے جائیں تو بعض اوقات ہاتھوں سے بھی وہ اسمیل اس کی فیل ہوتی ہے. ایسی صورتحال میں مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، کیا فرمائیں گے اس پر؟ اب دیکھیں اچار کی جو نا یہ خوشبو ہوتی ہے جی، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، خوشبو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی خوشبو ہے یہ، ٹھیک ہے. منہ میں بھی ہے اور انگلیوں پہ بھی ہے، کوئی حرج نہیں. البتہ اگر اچار اگر لہسن کا ہے، کچے لہسن کا یا کچے پیاز کا بھی کوئی ہوتا ہے نا، کچومر وغیرہ. جی، کچی پیاز کا اچار بھی ہوتا ہے. اچار بھی ہوتا ہے جی، کچی پیاز کا بھی اچار ہوتا ہے، کچے لہسن کا بھی اچار ہوتا ہے. کچے لہسن کا تو اچار تو حضور کھجور کا بھی ہوتا ہے. اچھا، کھجور کا بھی ہوتا ہے. جی جی، کھجور کا اچار، کھجور کا اچار، تو کریلے کا اچار،
تو گاجروں کا اچار، تو مرچوں کا اچار، تو بڑی قسمیں ہیں جی اچار کی. تو خیر، تو اگر کچی پیاز یا کچے لہسن کا جو اچار ہے جی اب اگر اس میں کچے لہسن کی بو آ رہی ہے، بدبو، اب مسجد میں بغیر بدبو زائل کے نہیں جایا جائے گا، کہ پہلے جو ہے بندہ یہ بدبو ختم کرے اور پھر مسجد میں جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح انگلیوں سے بھی، کہ اگر کچے لہسن کی آ رہی ہے تو اب نہیں جایا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے لیے رسالہ ہے نا مسجد خوشبودار رکھیے، اس کا مطالعہ مفید رہے گا. صحیح. جی میرا یہ سوال ہے کہ مدنی ماحول سے وابستہ گھرانوں میں مدنی منیاں اپنے طور پر نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، سجدہ کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، ذکر و اذکار کرتی ہیں، بیان کرتی اور نعرے بھی لگاتی ہیں، تو کیا اسلامی بینیں مدنی منیوں کو پردہ کرنے کی بھی ترغیب دلائیں؟ براہ کرم جواب عنایت فرما دیجیے. ابھی سے ہی ان کو جو ہے وہ پردے کا ذہن دینا چاہیے. جی اب بچی ہیں نا، اب دیکھیں کہ جب والدین نماز پڑھتے ہیں تو یہی برابر میں آ کر جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، کہ نہیں وہی والدین جو کریں گے تو وہ کریں گی. والدہ جب چھری اٹھاتی ہے تو یہ کام کرتی ہے تو بچی ذرا کہ اس پہ بھی آگے لپکتی ہے، چھری اٹھانے کی بھی کوشش کرتی ہے، مگر چونکہ چھری کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے، اس کو دور رکھنا ہے بچی سے، کہ یہ اس کے ہاتھ میں نہیں دینا. تو جو بڑے کریں گے تو چھوٹے وہ کام کریں گے. تو بچیوں کے ابھی سے تربیت ہونی چاہیے، نہ کہ ان کو جو نا وہ بالکل ایسا چست لباس پہنانا چاہیے کہ جس سے جو ان کا جسم جو نا وہ جھلکے، یا یہ کہ ایسے آدھے لباس پہنانا چاہیے کہ جس سے ان کے جو نا وہ یہ سارے اعضاء نظر آئیں، تو یہ پاؤں وغیرہ نظر آئیں. تو ان چیزوں سے ان کو ابھی سے بچانا چاہیے. یہ ہے کہ جب یہ تھوڑی سمجھدار ہوں تو اب انہیں جو ہے وہ حیا کا درس دینا چاہیے، حیا کے بارے میں بتانا چاہیے. پھر جب بڑی ہو جائیں، وہ ہے نا سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا امام اہل سنت، کہ لڑکیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھائی جائے کہ اس میں ایک عورت کا مکر ہے، بلکہ سورہ نور کی تفسیر پڑھائی جائے. سورہ نور کی وہ تفسیر پڑھیں، کیونکہ سورہ یوسف میں جو ہے وہ ایک عورت کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ عشق کا تذکرہ ہے. حالانکہ یہ عشق جو ہے نا یہ یک طرفہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا اس میں کوئی معاملہ نہیں تھا. اب معاذ اللہ بعض نادان لوگ اپنی گندی محبت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں. حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس میں کوئی معاملہ نہیں تھا، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی کردار نہیں تھا. تو نبی ہیں اللہ کے، یہ تو معصوم ہے، ہر نبی معصوم ہے. یہ تو جو ہی معاملہ تھا یک طرفہ تھا، عورت کی طرف سے تھا. تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ عورتوں کو سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے کا نہ کہا جائے، یہ نہ پڑھیں، بلکہ سورہ نور کی تفسیر پڑھیں. سورہ یوسف کی تفسیر میں ایک عورت کے مکر کا تذکرہ ہے. صحیح. تو یہ ہے کہ اس طرح ہمیں اپنے بچیوں کی تربیت کرنی ہے کہ ان کو چست لباسی نہیں پہنانا، کھلے کپڑے ہوں، ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہوں. اور کرتا بھی جو ہے نا بچیوں کا یہ بھی ابھی سے ہے نا آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، چاہے بڑی ہو یا چھوٹی، کرتا آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، آدھی پنڈلی سے بھی زیادہ، کہ سنت طریقہ یہی ہے. مردوں کے لیے بھی سنت یہی ہے نا کہ آدھی پنڈلی سے زیادہ، تو عورتوں کا بھی یہی ہے. اب بس بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ بعض اوقات میں نے جو دیکھا ہے کہ بعض مذہبی نظر آنے والے لوگ بھی ان کی بچیوں کے کپڑے دیکھ کر شرم آتی ہے، ایک عجیب سا لگتا ہے کہ اچھا بال کی کٹنگ دیکھیں، کپڑے دیکھیں، تو یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ابھی سے ان کی یہ تربیت ہو رہی ہے. باپ مذہبی ہے مگر اپنی بچی کو اس طرح لے کے گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح پہنانا ناجائز نہیں ہے، مگر ابھی سے اگر ہم ان کی تربیت کریں گے، ابھی سے ان کو ہم ایسے ہی لباس پہنائیں گے تو آگے جا کر بھی ان کی عادت یہی رہے گی انشاءاللہ. پھر سمجھانے میں آسانی بھی رہے گی. ورنہ ابھی سے اگر آپ یہ تربیت کریں، پھر جب بڑی ہو جائیں پھر آپ پابند نہیں لگائیں، نہیں یہ لباس نہیں، یہ لباس پہنو، یہ نہیں پہنو، اس طرح نہیں اس طرح پہنو، تو پھر مسائل ہوں گے. صحیح. ابھی سے ان کی تربیت ایسی کریں، ابھی سے ان کو ایسے لباس پہنیں، مرحبا، ابھی سے ان کو چھپا کر رکھیں. صحیح. پردے کا بھی ذہن دیں ان کو. مدینہ ماشاءاللہ. جانشین میں سنت کے انہی مدنی پھولوں پر پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو شرم، حیا، عزت، عفت اس کو برقرار رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھی باتیں اور یہ اچھے اخلاق اور اچھے کردار کو اپنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.